بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلا کسی واقعے میں بعض لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ تاریخ ہر فرقہ کے تاریخ نویسوں نے لکھی، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے تو ہمیں تمام پر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن ابن صبا اپنے استاد عبد المالک ابن عطاش کے یہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا، ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا۔ ابن عطاش نے کہا لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے ہی چاہتی ہے، وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا، وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تیری ہی رہے گی۔ لیکن محترم اطالق، حسن نے کہا کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ ابن عطاش نے کہا اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھنسانے کی کوشش کرے گا تو وہ منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ حسن نے کہا نہیں۔ ابن عطاش نے کہا یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔ فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اتنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھنسانے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہوں سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں۔ ابن عطاش نے کہا ابھی ایسے سوالات مت پوچھو، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب تو اپنے گھر چلا جا۔ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن ابن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد المالک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہی لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کہا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے۔ ابن عطاش نے جواب دیا، میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسمہ ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرح جاتا نظر آتا ہے، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابن عطاش نے جواب دیا، مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیس والے اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ میرے قبضے میں ہی ہے، میں اس کو کوئی روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے۔ ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔
ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا صرف تبلیغ کافی نہیں۔ ابن عطاش نے کہا حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیں مصر کے عابدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں۔ ایک اور بولا مصر کے حکمران تو عابدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہی نہیں۔ ابن عطاش نے کہا وہ پکے اسماعیلی ہیں، وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملیں، اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اس شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے۔ 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کرو۔ ابو مسلم رازی نے کہا میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہی ٹھونکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کے کہیں نشانات نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہیں دفن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھی، ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے؟ میری رفیقو، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کے 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں قیصر روم اور کسریٰ فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت الاسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے کہا آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد الرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اسلام کے منافی ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد المالک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانی اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فری کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہی۔ فری غیر معمولی طور پر